حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسرور۔ حضرات گرامی، ملک صاحب کی کوشش اور آپ سب کی تشریف آوری کا ممنون ہوں۔ ملک صاحب نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ احباب سے ملاقات ہو جائے اور اس بہانے سے دو چار باتیں ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمارا مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج جس عید سے ہم گزر رہے ہیں، اب یہ بات بھی موضوع بحث ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اس سے پہلے کم از کم اس بات پہ بحث نہیں ہوتی تھی، اور ہم بحثیت مجموعی پوری قوم اس بات پہ متفق تھی کہ حصول پاکستان کا مقصد بڑا سادہ اور صاف تھا کہ بحیثیت مسلمان ہم اپنے عقیدے، مذہب، اپنی تہذیب، اپنے آئین و دستور کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس میں جو قیمت ادا کی گئی، اس میں صرف انسانی جانوں کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کتنے ایسے گھر تھے جو اس آرزو میں اس سرزمین تک نہ پہنچ سکے، بلکہ سارے کے سارے لوگ راہوں میں شہید ہو گئے، گھر اجڑ گئے، لٹ گئے، لیکن مقصد اتنا عظیم تھا کہ کسی نے کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کی۔ خواب شاید یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ ہوگا جس میں بندوں کی بندوں پر خدائی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، ہر ایک کو اپنا فریضہ ادا کرنا پڑے گا، اور قرآن و سنت کے مطابق ایک عادلانہ معاشرہ قائم ہوگا جو باقی دنیا کے لیے بھی ایک پرامن، عادلانہ اور منصفانہ حکومت ہوگی، اور ایک ایسا ماڈل بن جائے گا کہ غیر مسلم بھی دیکھ کر جسے اسلام کی طرف راغب ہوں اور اس جیسا معاشرہ بنانا چاہیں۔ لیکن ہماری بدنصیبی کہہ لیجیے یا بے وفائی کہہ لیجیے، ہم نے اپنے عہد سے وفا بھی نہیں کی، اور میرا خیال یہی ہماری بدنصیبی تھی کہ تقسیم ملک کے بعد اب جہاں والٹن میں یادگار پاکستان بنی ہے، اور اس کیمپ میں جو کچھ گزری، وہ قدرت اللہ صاحب نے اپنی چھوٹی سی کتاب میں لکھی ہے، غالباً خدا کی بستی یا کچھ اس طرح کا نام ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، لیکن پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید انہی دنوں میں ارباب اقتدار بھیڑیوں کا روپ دھار کے، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، حالانکہ وہ خود حکومت کا ایک بہت اہم حصہ تھے، اس سے حیرت ہوتی ہے کہ دنوں میں لوگ کیسے بدل گئے اور کیا سے کیا ہو گئے۔ تب سے اب تک ہم میری ذاتی
رائے کے مطابق آنے والا ہر دن اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور نفاذ اسلام کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ ہماری ایک عجیب کیفیت ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں تو جو ہمارا عالم کل تھا وہ آج نہیں ہے۔ آج سے 10-12 برس پیشتر جو عالم شہر کا تھا وہ آج نہیں ہے۔ اور اگر آپ 15-20 برس پہلے چلے جائیں تو جو ملکی حالات تھے، جس طرح کا امن تھا، جس طرح کا سکون تھا، جس طرح لوگوں کو ایک دوسرے پہ اعتماد تھا، اب وہ نہیں رہا۔ ایک زمانہ تھا کہ گھروں کے دروازے کھلے رہتے تھے، چوری نہیں ہوتی تھی، اور اب یہ عالم ہے کہ قبروں سے میت چوری ہو جاتے اور ہڈیاں بیچ دی جاتی ہیں۔ یعنی ہم عملی زندگی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ بے شمار تحریکیں ہم چلا رہے ہیں نفاذ اسلام کے لیے، ایجیٹیشن بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، ان میں بھی شامل ہوں، میرے سمیت ہم سب یہ کر رہے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اس وعدے سے مخلص ہیں تو اس کے کرنے کا کوئی صحیح طریقہ اور سلیقہ بھی تو ہونا چاہیے۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاشرہ حکومتیں بناتی ہیں یا معاشرے حکومت بناتے ہیں؟ تاریخ انسانی پہ ہم غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ معاشرہ حکومت بناتا ہے، حکومت معاشرہ نہیں بناتی۔ جس طرح کا معاشرہ اور ماحول بن جائے گا اس طرح کے لوگ اقتدار میں آ جائیں گے۔ جس طرح کی اکثریت معاشرے میں ہوگی اسی طرح کا ایک طبقہ اقتدار میں آ جائے گا۔ ہم نے ارباب اقتدار کا دروازہ کھٹکھٹانے میں تو کسر نہ چھوڑی، لیکن شاید تعمیر ملت اور معاشرے کی تعمیر میں ہم نے گزشتہ نصف صدی میں کوتاہی کی۔ یہ بھی درست ہے کہ حکومت کوئی ایک قدم بھی اٹھا لے تو اس سے بھی پورے ملک کا فائدہ ہے، اور اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو آج کے ترقی یافتہ ممالک کو ہم دیکھیں جنہیں ہم مہذب یا ترقی یافتہ یا فلاحی معاشرہ جیسے یورپ میں برطانیہ میں ہے کہتے ہیں، تو ان معاشروں میں جو اصول کار فرما ہے اور جس کی بنیاد پر وہ قائم ہے اور عام آدمی کو سہولتیں مل رہی ہیں، وہ سارے اصول وہ ہیں جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ 700 عیسوی میں 7ویں صدی عیسوی میں اگر ہم انہی معاشروں کا جائزہ لیں تو سارے یورپ کو اس عہد کا مورخ دا کیو مین لکھتا ہے کہ ان کی اکثریت غاروں میں رہتی تھی۔ اس سے آگے مغرب کو جائیں تو اس عہد کی جب تاریخ آتی ہے تو وہاں وائلڈ ویسٹ لکھتا ہے، وہ 2 دفعہ وائلڈ کو دہراتا ہے اور آگے ویسٹ لکھتا ہے۔ اس طرح کے وحشی لوگ تھے۔ افریقہ میں آدم خور بستے تھے۔ خود ہندوستان میں جو عالم تھا وہ یہ تھا کہ انسانی آبادی لاکھوں میں تھی اور جو بت پوجے جاتے تھے وہ 36 کروڑ تھے۔ ایک انسان کے حصے میں 50 100 بت آتا تھا، کوئی بندر کا، کوئی خنزیر کا، کوئی حیوان کا، کوئی انسان کا، کوئی سانپ کا، کوئی کسی کا، یہ مساجد کے لیے، یہ مساجد کے لیے۔ وسط ایشیائی اور شمالی ایشیائی اقوام کا بھی یہی عالم تھا، جو تکڑا ہوتا تھا وہ کمزور کو لوٹ لیتا تھا، یہی معاشرہ تھا۔ قانون اور عدالت صرف طاقت تھی، جو طاقت میں ہوتا تھا اس کا کہا قانون، اور جو اس نے کر دیا وہ انصاف ہوتا تھا۔ بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو خطاب فرمایا، اور یہ جو ہیومینٹی کا تصور اب مغرب لیے پھرتا ہے یہ مغرب کے پاس نہیں تھا، یہ قرآن کا دیا ہوا ہے۔ ایھا الناس پہلی دفعہ اولاد آدم کو خطاب فرمایا گیا، ساری انسانیت کو یکجا کیا گیا اور سب کی بہتری کے لیے
بہت بڑا معجزہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور قرآن حکیم کا بھی کہ پوری زندگی کے ایسے بنیادی اصول طے فرما دیے کہ جو نہ دنیا کے موسموں سے متاثر ہوں، نہ زمانے کی رفتار سے متاثر ہوں، نہ قوموں کی عادات سے متاثر ہوں، بلکہ ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر طبقہ آسانی سے ان پر عمل کر سکے اور سب کے لیے وہ بہتر بھی۔ اور پھر یہ تاریخی اعتبار سے الحمدللہ مسلمانوں نے ثابت بھی کر دیا کہ مٹھی بھر جانثار جو صحرا سے اٹھے، 23 برس قرآن حکیم نازل ہوتا رہا، 23 سالہ عہد نبوت کے بعد عہد خلافت راشدہ میں پورے 23 برسوں میں اسپانیہ سے لے کر چائنا تک اور سائبیریا سے افریقہ تک ہمیں وہی اصول کار فرما نظر آتے ہیں، اور ایک ایسی بڑی ریاست نظر آتی ہے جس کی تاریخ مثال نہیں دے سکتی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، جس میں مثالی امن، عدل و انصاف، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کو بھی اگر انصاف نصیب ہوا تو اسلامی اصولوں کے تابع ہے۔ اس پر ریسرچ کر کے اقوام مغرب نے وہ اصول اپنائے۔ مثلا مجھے اس سے پہلا جب صدر تھا امریکہ کا تو ایک دوست کہنے لگا کہ امریکہ جلدی نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کو کیا دلیل مل گئی کہ آپ کہتے ہیں یہ جلدی نہیں ٹوٹے گی؟ کہنے لگا دلیل یہ ہے کہ صدر کے خلاف اعتراض ہے قوم کو، اور انہوں نے ایک وکیل کو جج مقرر کر دیا۔ اب امریکہ کا صدر ایک لوہے کی کرسی پہ بیٹھ کر 6 گھنٹے اس کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، پانی پی رہا ہے یا ساتھ کچھ دے بھی رہا ہے اور جواب دے رہا ہے۔ صدر کو یہ جرأت نہیں ہے، حالانکہ وہ باقاعدہ سرکاری جج نے ایک وکیل کو اس مقدمے کے لیے جج بنا دیا گیا۔ تو اگر قانون کا اتنا احترام ان میں باقی ہے تو ابھی یہ چلیں گے، یعنی صرف یہ ایک بات ان کے قیام کے لیے کافی ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن جو ان کا قانون ہے اسے وہ قانون مان رہے ہیں، اور جس طرح عام آدمی پہ لاگو ہوتا ہے اسی طرح پریزیڈنٹ پہ بھی لاگو ہے، اور اسے بھی اتنا ہی اس کا لحاظ اور ڈر ہے۔ واقعی اس کی بات میں ایک وزن تھا کہ یہ بات اسلام نے دی کہ ایک بیوہ عورت امیر المومنین کو راستے میں روک کر اپنا حق پوچھ سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہاں تھا؟ کیا کوئی کیسر سے پوچھ سکتا تھا؟ کسرا سے کوئی پوچھ سکتا تھا؟ اسلام سے پہلے تو سپر پاورز یہی دو تھی نا، کیسر اور کسرا۔ کس کی ضرورت تھی کہ سوال کرتا؟ اس ماحول میں آ کر ایک حق و انصاف کا یہ ماحول اسلام نے دیا کہ اتنی بڑی ریاست کے امیر المومنین کو ایک بیوہ عورت بھی روک سکتی ہے، ایک صحرائی بدوی بھی دامن پکڑ سکتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیتے وقت ارشاد فرمایا سوالیہ انداز میں کہ اب تو میرے پاس بڑی طاقت آ گئی اور میری فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے، اب تمہارا لوگوں کیا خیال ہے؟ اب میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو ایک صحرائی بدو کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی تلوار نکال لی اور کہنے لگا ابھی ہمارے بازوؤں میں اتنی قوت ہے کہ اتباع سنت سے آپ ادھر ہوں گے یا ادھر ہوں گے، ہماری تلواریں آپ کو سیدھا کر دیں۔ یہ وہ سبق تھا جو اسلام نے انسانیت کو دیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا جج اگر وزیر اعظم کو طلب کرتا ہے تو عدالت کا تختہ الٹ جاتا ہے، اور جن پہ ہم طنز کرتے ہیں اور جن سے ہم گھبراتے ہیں وہ ایک وکیل کو جج بنا دیتے ہیں، تو ان کا پریزیڈنٹ اس کے سامنے جواب دے اور وہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ بحث چلتی رہتی ہے، 6 گھنٹے سوال جواب کرتا ہے اور وہ جواب دے رہا۔ تو اصولی طور پر تو ہمیں زیادہ کام جو چاہیے تھا وہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم معاشرے کو اسلامائز کریں۔ میری ذاتی رائے میں پاکستان میں جتنے لوگ حج کی سعادت سے بہرہ ور ہو چکے ہیں
اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے سارے امور شرعی طریقے سے انجام دینے ہیں تو میرے خیال میں اکثریت اس طرف آ جائے گی۔ علماء کے ساتھ بے شمار لوگ ہیں، پیران کرام کے ساتھ بے شمار لوگ ہیں، آخر یہ سارا طبقہ تو ایک دینی طبقہ کہلاتا ہے۔ تو ہم سب ایجیٹیشن بھی کرتے ہیں، شور شرابہ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش بھی گوارا کی ہے کہ ہم اگر اپنے آپ اس ایک وجود پر اسلام نافذ کر لیں تو یہ پاکستان کا 14 کروڑواں حصہ ہے۔ ملک بھی، قومیں بھی افراد سے بنتی ہیں، تو ایک فرد جو ہے وہ قوم کا ایک حصہ ہے، تو جو ہمارے پاس میں کم از کم اس پہ تو ہم نے اسلام نافذ کر۔ دوسرا محاذ ہے کہ حکومت کو اور ارباب اختیار کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ آئینی اور دستوری جو معاملات حکومت کے اور لوگوں کے مابین ہیں ان میں وہ رویہ اختیار کریں جو اسلام پر۔ ایک دفعہ مجھ سے ہمارے چیف جسٹس تھے اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ بھی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نکاح طلاق کے مسائل سارے ہوئے ہیں، حلال حرام کے سارے مسائل ہوئے ہیں، سارا معاشرہ اسلامی ہے، پھر یہ کیا شور ہے اسلام نافذ کرو، اسلام نہ ہو، یہ کیا تماشا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا حضور ایک چھوٹا سا اس میں ایک ہے کہ جو تعلق حکومت کا اور عام آدمی کا ہے وہ بھی مسلمانوں جیسا ہو جائے، بس اتنی سی بات، کوئی لمبی بات اس میں نہیں ہے کہ ذاتی زندگی میں تو ہم الحمدللہ ہر مسلمان اسلام پہ عمل کرتا ہے، لیکن جب ہم آپ کی عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کیا ہمارے ساتھ شرعی طریقے سے پیش آتے ہیں یا وہی عہد غلامی کا پینل کوڈ ہے جو آپ ہم پہ لاگو کرتے ہیں؟ یا جب ہم محکمہ مال کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ہمارے ساتھ، یا جب ہم حکومت کے کسی اور ادارے کے پاس جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی ابھی تک لارڈ میکالے کے بنائے ہوئے نصاب کو دہرائے جا رہے ہیں، جس میں کم از کم جو ہمارے تاریخ دان دوست بیٹھے یہ بہتر جانتے ہیں کہ کم از کم مسلمانوں کی ساری تاریخ مسخ کر دی گئی، ہندوستان کے عادل حکمرانوں کو بھی ظالم ثابت کیا گیا اور مرہٹہ ڈاکوؤں کو بہادر اور نامور اور اس طرح کا، وہی ہم بچوں کو اب بھی وہی پڑھا رہے ہیں۔ ہمارا جو نصاب ہے اب بھی وہی پڑھا رہا ہے کہ ہم نے آزادی کے بعد بھی اس میں کسی تبدیلی کی، کسی کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ حکومت کے کرنے کے لیے کام ہوتے ہیں کہ اگر حکومت نصاب تعلیم میں عربی کو بطور ایک زبان کے ہی داخل کر دے کہ یہ کمپلسری ہے کہ بچہ جو بھی پڑھے لیکن عربی زبان بھی پڑھے، تو جو بھی پڑھتا وہ قرآن و حدیث خود بھی پڑھ لیتے۔ میرا خیال ہے اتنے فرقے نہ بنتے جتنوں میں اب ہم بٹ گئے ہیں، کیونکہ اب بتانے والے تھوڑے ہیں، پوچھنے والے زیادہ ہیں، ہر بتانے والے کی ایک اپنی رائے ہے، اس کے ساتھ ایک فرقہ بن جاتا ہے۔ انگریزی کا کوئی جملہ غلط نکل جائے تو اگر 50 بندے بیٹھے تو 49 ٹوکنے والے ہوتے ہیں کہ یہاں از نہیں واز لگتا تھا اور یہاں دس نہیں دیٹ لگتا تھا۔ قرآن کی جگہ آپ کوئی عربی عبارت پڑھتے ہیں اور سب کو تراکیہ پڑھا کے چلے جائیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے یا کسی رسالے کی عبارت پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی افسانہ عربی کا یا ناول یاد ہو تو بے شک اس سے تراویح پڑھا دیں، لوگ پیچھے کھڑے پڑھتے رہیں۔ انگریزی کا کوئی جملہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پڑھاتے ہیں، انگریزی ایز اے لینگویج آپ نے پڑھائی، ہر بندہ جانتا ہے۔ عربی آپ نے پڑھائی نہیں، اچھے بھلے پڑھے لکھے بندے کی نماز درست نہیں ہوتی، تلفظ صحیح نہیں ہوتا، کلمہ صحیح نہیں ہوتا۔ جو اردو پڑھتا ہے وہ اردو کے ہر ادیب شاعر کو پڑھتا ہے، جو فارسی پڑھتا ہے وہ بڑے بڑے ادباء اور شعراء کو پڑھتا ہے، جو انگریزی پڑھتا ہے وہ شیکسپیئر تک کھنگال ڈالتا ہے، جو عربی پڑھتا وہ بھی یقیناً اللہ کا کلام بھی ضرور پڑھتا، رسول اللہ کو بھی ضرور پڑھتا، اسلامی فقہ کا مطالعہ بھی کرتا، کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کرتا کہ باقی چیزوں میں کیا اور اس میں ہمیں کیا ملا۔ تو فی الحال ہم ایک حال ہوتا ہے کہ جہاں سے چلے تھے وہاں کھڑے ہیں، لیکن ہمارا وہ حال نہیں، ہم جہاں سے چلے تھے وہاں سے بہت پیچھے چلے گئے۔ جہاں سے ہم چلے تھے وہاں بھی کھڑے رہتے تو ہم میں وہ جذبہ جس نے پاکستان بنا دیا تھا، وہ ایثار جس نے ملک تقسیم کرا لیا تھا،
ہمارے پچھلے دنوں ایک شادی تھی اور اس میں وہ نقال آئے ہوئے تھے اور وہ عجیب عجیب نقلیں اتارتے ہیں، لیکن ان کی بات بڑی وزنی تھی۔ وہ ایک کہنے لگا کہ ہم پر قائد اعظم کا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں آزاد خطہ دے کر دے دیا، ہم اسی کو دعائیں دیتے رہیں گے اور ہمارا اپنا ملک بن گیا، اس میں ہم آزاد ہیں۔ یہ تو دوسرا کہنے لگا چھوڑو جی، خواہ مخواہ کے احسان ہمارے اوپر نہ چڑھاؤ۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آدھا تو اتار دیا، کبھی آدھا بھی اتار دیں گے۔ آپ اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ آدھا تو ہم نے اتار دیا نا، تو تھوڑی دیر سارا کرو، لگے ہوئے ہیں، کبھی آدھا بھی اتار دیں گے۔ تو اس نے کیا تو طنز، لیکن اس میں ہماری پوری وہ تاریخ سما جاتی ہے کہ اگر بندہ درد دل کے ساتھ سنے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے کیا کہا۔ تو میری ذاتی گزارش تو یہ ہے کہ ہمارے ہر ایک کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کا مطالعہ کریں۔ یہ جو ہمارا ہوتا ہے نا کسی کا بتایا ہوا اسلام، اس پر عمل کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ ہمارے پاس دو بریف کیس ہیں، ایک اپنا ہے، ایک کسی بزرگ کا ہے، والد صاحب کا ہے۔ ہم ایئرپورٹ پہ جائیں گے، اپنے بریف کیس کو چوٹ لگ جائے، خراش آ جائے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ جو ابا جی نے دیا اسے ہم سینے سے لگائے رکھیں گے کہ اسے کوئی خراش بھی نہ آئے، مگر پتہ تو ابا جی کو ہے اس میں کیا ہے۔ کسٹم والے پوچھ بیٹھے تو اپنی کی ڈیٹیل بتائیں گے، پاسپورٹ ہے، اس میں ٹکٹ ہے، 2 جوڑے کپڑے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ ابا جی کا۔ اسلام ہم نے بنا دیا ہے مولانا کا بریف کیس۔ ہم سے کوئی پوچھے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اسلام کیا ہے۔ ہر چھوٹی بات، ہر بڑی بات ہمیں کسی خاص بندے سے پوچھنا پڑتی ہے کہ اس میں یہ کیا بتاتا ہے۔ اب وہ خاص بندہ ہر 10 بندوں کے لیے الگ ہے۔ آپ دیہات میں نکل جائیں تو پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، لیکن جو محلے کا مولوی ہے نا وہ سارا اسی کا ہے۔ آپ بڑے سے بڑا فتویٰ لے جائیں، بڑے سے بڑی کتاب لے، وہ کہیں گے نہیں جی ہمارے مولوی صاحب یہ نہیں مانتے۔ آپ کا سارا علم درے کا درا رہ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اسے، حکومت نے تو نہ پڑھایا، لیکن کیا ہم دنیا بھر کے ناول، دنیا بھر کے افسانے، دنیا بھر کی شاعری نہیں پڑھ جاتے؟ تو کیا مشکل تھا کہ ہم از خود ہی اسلام کو اسٹڈی کرتے، قرآن حکیم کو اسٹڈی کرتے۔ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ امریکہ کی ساری مہم جوئی کے بعد خود امریکہ میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ یہ اسلام ہے کیا؟ اب اس سے پہلے یہ سوال امریکہ میں امریکنوں کے لیے نہیں تھا۔ مجھے کئی دفعہ اتفاق ہوا، ایک دفعہ ایک ٹیم مل گئی، گورو صاحب بھی ساتھ تھے، اوور 60s کی ایک ٹیم تھی جو ٹور پہ نکلے ہوئے تھے، سینئر سٹیزنز، کچھ عورتیں تھیں، کچھ بندے تھے۔ تو وہ ہمارے ساتھ ان کی ایک جگہ ملاقات ہو گئی، تو باتوں میں جی وہ کہنے لگے جی ہمیں جو آج تک سکھایا گیا ہے اسلام، وہ یہ ہے کہ کسی عیسائی، کسی یہودی کو قتل کر دو جنت چلے جاؤ۔ اسلام از دی ریزن آف لو۔ ہیٹرڈ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، نہ قتل کرنا ہے۔ تو اس میں بڑی لمبی بات ہوئی، تو وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، یہ باتیں ہمیں کسی نے بتائی نہیں۔ لیکن یہ 11 ستمبر کے بعد جب افغانستان پہ چڑھائی ہوئی اور بے شمار مسلمان شہید ہوئے، ظلم تو بے پناہ ہوا، لیکن اس نے ایک سوال پیدا کر دیا کہ یہ ایسا کون سا نظریہ ہے کہ جس کے لیے امریکہ کو اتنا تکلف کرنا پڑا، اور پھر انہوں نے مانا نہیں، مر گئے، شہید ہو گئے، ملک تباہ ہو گیا، لیکن سرنڈر انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ بات کیا ہے؟ تو ایک وقت یہ بھی آیا کہ نیو یارک کی مارکیٹ میں قرآن کریم دستیاب نہیں تھا۔ انہوں نے سعودیہ کو لکھا، اور ان کا ٹرسٹ ہے کنگ فہد کا، وہ کروڑوں کی تعداد میں قرآن حکیم مفت بانٹتے ہیں۔ ان کے بھی ختم ہو گئے، ان کا نئے پرنٹ کر کے بھجوائیں گے، ہمارا سٹاک ختم ہو گیا۔ یعنی اتنے قرآن امریکنوں نے خریدے کہ اسے اسٹڈی کرنا چاہیے، یہ بندے کو کیا دیتا ہے کہ گھر بار تباہ ہو گئے، بال بچے تباہ ہو گئے، خود مر گئے، ملک تباہ ہو گیا، لیکن وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو وٹ از دیٹ تھیوری آف لائف؟ کچھ ہے، اور اسی وجہ سے اب دیکھ رہے ہیں امریکہ میں نو مسلم اتنے ہو رہے ہیں، اور ان
کا مسلمان ہونے کا کی جو نسبت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لوگ خود اسٹڈی کر کے مطالعہ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، جو کہ ہر زبان میں اس کا ترجمہ بھی تفسیر بھی ملتی ہے. پھر وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں امریکہ میں تو گلی محلے میں یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں. جب آپ کے پاس فرصت ہے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں، 24 آور چلتی ہیں، آپ اپنی فرصت میں جا کے پیریڈ اٹینڈ کر لیں. بلکہ میں نے وہاں دیکھا جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں، آگے پڑھ لیں. سہولتیں ہیں. تو لوگوں نے عربی سیکھنا شروع کر دی ہے کہ ہم اس کا اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے اسے پڑھنا چاہیں گے. یہ سارے تو ترجمے ہیں. تو کسی نے کیا ترجمہ کیا چلو عربی سیکھتے ہیں اور اس کا اوریجنل ٹیکسٹ پڑھتے ہیں. یہاں ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں آج بھی کوئی ہی بتانے والا ہو تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ حکومت کو توفیق دے، وہ نصاب تعلیم بدلے، لیکن نہ بھی بدلے تو ہمیں از خود اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ منٹ، 24 منٹ ہی صحیح، اگر ہم روزانہ کے 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ بھی قرآن حکیم اور اس کے ترجمے کے لیے مختص کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت جلدی اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت مبارکہ زندگی کا پورا مفہوم سمجھائے. اسلام محض ٹھونسا نہیں گیا انسانوں پر، بلکہ دنیا میں رہنے کا سب سے آسان، سب سے خوبصورت، سب سے آرام دہ اور سب کے لیے پسندیدہ وے آف لائف جو ہے وہ اسلام ہے. انسانی مزاج کے مطابق، جس میں ہر ایک کی عزت محفوظ رہے، ہر ایک کا جان و مال کو تحفظ حاصل ہو، ہر ایک کی ذات کو تحفظ حاصل ہو. تو سب کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم بغیر کسی کے، اسلام ہمارا اپنا ہے، ہم اسلام کے، اللہ ہمارا ہے، ہم نے اپنا معبود مانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا اپنا ہے. براہ راست ہر مسلمان کا دعویٰ ہے میرا نبی میرا رسول. اس سب کے بعد ہم کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ جب تک ہم خود ذاتی طور پر سمجھیں گے نہیں، سمجھانے والے ہمیں کچھ نہیں سمجھا سکتے. ایک بات آدمی جو قرآن حکیم کے ترجمے میں پڑھتا ہے اس کا اثر، اور ایک بات میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں، اس کا اثر مختلف. میری بات کا اثر اس حد تک ہوگا جس حد تک آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے کہ ٹھیک کہہ رہا ہوں. جہاں ذرا سی وہ بات آئی کہ بھائی کہہ رہا ہے، پتہ نہیں ٹھیک بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، بات ختم ہو گئی. جہاں آپ خود مطالعہ فرمائیں گے تو اللہ کریم آپ کو ایک یقین کی قوت عطا فرمائے گا کہ یہ تو میں اللہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یہ تو درست ہے. حضرات گرامی، حالات جتنے بھی ابتر ہو جائیں، دوام نہ زوال کو ہے نہ کمال کو. یہ زوال کی انتہا ہوتی ہے، یہ بھی کمال کی آمد کی نوید بن جاتی ہے. شب کی طوالت بھی نوید سحر بن جاتی ہے. تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں مایوس نہیں ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمان مایوس ہو. حالات بالکل اس طرف جا رہے ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ آیا اسلام ہوگا انشاءاللہ. دنیا مختلف تہذیبوں سے تھک چکی ہے، مختلف لڑائیاں لڑ کر تھکتی جا رہی ہے، مختلف کوششیں کر کے ہارتی جا رہی ہے. بالآخر جہاں انسانی مزاج کو سکون ملے گا وہیں ٹھہرے گی، اور وہ جگہ اسلام ہے. اور اسلام انشاءاللہ چونکہ اللہ نے اس کے ہمیشہ رکھنے کا خود وعدہ فرمایا ہے، قرآن کا کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، تو اسلام تو ہمیشہ رہنا ہے. اور اگر ہمیشہ رہنا ہے تو لوگوں کو اس کی طرف واپس آنا ہوگا. کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، اس کا جواب شاید ہم سے نہ پوچھا جائے، لیکن ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اسلام کی طرف واپسی کے لیے آپ نے کیا کوششیں کی. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پر مطالعہ کریں قرآن حکیم کا، قرآن حکیم کے معانی کا، تفاسیر کا. علماء مساجد میں تشریف رکھتے ہیں، جن سے ہم نماز جن کے ساتھ پڑھتے ہیں ان سے ایک ایک آیت کا ترجمہ بھی سیکھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز
ایک سے پارہ سمجھنے کے بعد آگے از خود بندہ چل پڑتا ہے، کیونکہ وہی لفظ تو وہی دہرائے جاتے ہیں، الفاظ اور حروف تو وہی ہوتے ہیں، جملے اور مصرے تو وہی ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے اللہ کریم خود مطالعہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہماری زندگی کو، ہمارے اوقات کو اپنی رضا کے لیے، بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے اور اسلام کے احیاء کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔